फिल बहरी हुवा तहूर माउहु वल हिल्लु मैततहु। आज हमारा हदीस क्लास का बुलुगुल मराम का दूसरा सबक है और इस सबक में हम तकरीबन 19 अहादीस पढ़ेंगे। आज का हमारा जो सबक है वो 19 अहादीस पर मुश्तमिल होगा, जिन अहादीस में रोज़मर्रा के कई एक अहम तरीन मसाइल बयान किए जाएंगे। उन मसाइल का खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ। मसलन पानी से मुताल्लिक अहकाम बयान किए जाएंगे, यानी पानी कब पाक होता है, कब नापाक होता है, किन किन चीज़ों के गिरने से पानी नजस होता है, नापाक होता है, नापाक पानी की अलामात क्या हैं, और एक पानी जारी होता है जो बह रहा होता है और एक पानी खड़ा होता है। तो जारी और खड़े पानी के अहकाम आज के सबक में बयान किए जाएंगे। और इसी सिलसिले में दूसरी जो आम तरीन बात बयान की जाएगी वो ये है कि मियाँ बीवी पर अगर गुस्ल फ़र्ज होता है, गुस्ल जनाबत, तो मियाँ बीवी का एक बर्तन में एक साथ गुस्ल करना, दोनों में से एक के बर्तन में बचे पानी के साथ दूसरे का गुस्ल करना। ऐसे ही एक तीसरा मसला ये बयान किया जाएगा कि कुत्ते और बिल्ली का जो जूठा पानी होता है, और अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो इस मसले के क्या अहकाम हैं। और इसके साथ साथ ये बात भी बयान की जाएगी कि अगर पानी में, खाने में मक्खी गिर जाए तो अब क्या करना चाहिए, उसके क्या अहकाम हैं। और ऐसे ही जिन मुख्तलिफ किस्म के बर्तनों को लोग इस्तेमाल करते हैं, मसलन सोने चांदी के बर्तन, चमड़े के बर्तन, ऐसे लकड़ी के बने हुए बर्तन, मुख्तलिफ धातों के बर्तन और पत्थर वगैरह के बने हुए बर्तन, और इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम हैं, मसलन ईसाइयों के, यहूदियों के वो जो बर्तन हैं, और फिर इसी तरह जो चमड़े के बने हुए बर्तन होते हैं तो उनके क्या अहकाम हैं। और अगर कोई बर्तन टूट जाता है तो उस बर्तन को जोड़ने के लिए अगर सोना या चांदी इस्तेमाल किया जाए तो उस बर्तन का क्या हुक्म है। तो ये अहम तरीन मसाइल हैं और रोज़मर्रा के मसाइल हैं, तो इनको आज के सबक में हम बयान करेंगे। तो जब हम हदीस को पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, हमारे दिल दिमाग में बात क्या होनी चाहिए। तो इस बात को सबक शुरू करने से पहले मैं बयान करना ज़रूरी समझता हूँ।
تصویر نہیں آ رہی. للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جی بڑی معذرت ہے، وہ ہمارا جو کمپیوٹر تھا وہ ایک دم آف ہو گیا، تو دوبارہ الحمدللہ وہ کلاس بحال ہو گئی ہے. اچھا جی، بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب ہم پڑھیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم دین اسلام سیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی ہے ہم اس وراثت میں سے اپنا حصہ لے رہے ہیں. اور یہ جو وراثت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملی ہے، یہ وہ وراثت ہے جس میں مرد اور عورت کا حصہ مخصوص نہیں کیا گیا کہ مرد کو اتنا ملے گا اور عورت کو اتنا ملے گا، لڑکے کو اتنا اور لڑکی کو اتنا ملے گا، بلکہ یہ وہ وراثت ہے جس میں سے جتنا چاہے کوئی لے لے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو مالی وراثت ہوتی ہے اس وراثت کے لیے تو لوگ بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بلکہ لڑائی جھگڑے تک کرتے ہیں، عدالتوں تک چلے جاتے ہیں. لیکن جو یہ وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو کہ اس مالی وراثت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس وراثت کو لینے کی کوشش کاوش نہیں کرتے. تو روحانی وراثت اور علمی وراثت جو ہے، یہ مادی وراثت سے، زمین جائیداد کی وراثت سے، روپے پیسے کی وراثت سے، سونے چاندی کی وراثت سے، یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور یہ مفت مل رہی ہے اور اس کے اعلانات کیے جاتے ہیں، تب بھی لوگ اس کو حاصل نہیں کرتے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور وہ یوں ہے کہ ایک دن آپ بازار میں گئے اور بازار میں جا کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تم یہاں پر ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو بہت سارے لوگ جب وراثت کا نام سن کر کے مسجد کی طرف دوڑے. یقیناً ان کے ذہن میں یہی آیا کہ مسجد میں شاید کوئی روپیہ پیسہ، درہم و دینار، سونا چاندی، زمین جائیداد وہ تقسیم ہو رہی ہے، تو چلو ہم بھی جا کر لیتے ہیں. جب وہ مسجد میں پہنچے تو ایسا معاملہ نہیں تھا. تو وہ پھر پلٹ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، جناب آپ نے تو کہا تھا کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو ہم مسجد گئے تھے، وہاں پر تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم مسجد میں گئے تھے تو کیا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں پڑھائی جا رہی؟ کیا وہاں پر قرآن کی تعلیم نہیں دی جا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان نہیں کیا جا رہا؟ لوگوں نے کہا جی یہ تو بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل میراث ہے، جو وراثت ہے، وہ آپ کا لایا ہوا دین ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت میں سے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی احادیث کو پھر آگے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک دو اعلانات ہیں وہ شروع میں کر دیتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ ہمارا جو ادارہ ہے، ادارہ علوم اکیڈمی، اس کے تحت بہت سارے کورسز چلتے ہیں. ان میں سے ایک کورس جو ہے عربی زبان کا ہے، تو اس کا لیول 1 مکمل ہوا. تو اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا انہوں نے ماشاءاللہ بھرپور محنت کی اور بھرپور طریقے سے امتحان دیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے اچھے نمبر لیے. تو ایک تو ان سب کے لیے بہت بہت مبارکباد ہے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذوق شوق اور بڑھائے
مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو ہمارا حدیث کلاس کا سبق ہوتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ملتی ہے، تو اس کا بھی بتایا گیا کہ اس میں ماشاءاللہ لوگوں نے بھرپور حصہ لیا، بڑی محنت کی اور بہت اچھے نمبر حاصل کیے، تقریباً پورے نمبر حاصل کیے۔ تو اس بات کی بھی بہت بہت سب کو مبارکباد ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج سبق کے آخر میں سوال و جواب بھی ہوں گے سبق سے متعلقہ۔ جو بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال اشکال آتا ہے یا اس سے متعلق کوئی ایسی بات جو آپ پوچھنا چاہیں، تو وہ انشاءاللہ اپنا سوال آپ لکھ دیں گی، اور وہ جو ہماری کوئی بہن ہوگی وہ انشاءاللہ وہ سوالات آپ کی پڑھ دے گی، تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نمبر 1 ہے بلوغ المرام کی، اس سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ جو ابتدائی چند احادیث ہیں، ان میں جیسا کہ میں نے ابتدائی میں بیان کیا کہ پانی کے جو مسائل ہیں، پانی کے جو احکام ہیں، ان کے بارے میں احادیث ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 سے 4 احادیث ہوں گی، ان کو ہم ایک دفعہ پڑھیں گے اور پھر ان کا ترجمہ کر کے ہم پھر ان سے جو جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبہ واللفظ لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحر سمندر کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی ایسا پاک ہے جو خود بھی پاک ہے اور وہ پاک کرنے والا ہے۔ والحل میتتہ، اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ اب اس حدیث کی جو تشریح ہے، جو وضاحت ہے، وہ پچھلے سبق میں گزر گئی تھی، تو آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسہ شیء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء، بے شک پانی، طہور، یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، لا ينجسہ شیء، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی، کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی ہے۔ تیسری حدیث ہے وَأَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاحِلِيِّ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسہ شیء الا ما غلب على ریحہ وطعمہ ولونہ اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ ابو حاتم والبیہقی۔ الماء طہور الا ان تغیر ریحہ وطعمہ ولون او لونہ بنجاست تحدث فیہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانی، بے شک پانی جو ہے کوئی چیز اسے نجس نہیں کرتی الا کہ غالب آ جائے اس پر کیا، کوئی چیز گرنے والی جو ہے وہ اس کی بو پر، وطعمہ اور اس کے ذائقے پر، ولونہ اور اس کے رنگ پر۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے نکالا ہے اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور بیہقی کے اندر جو الفاظ ہے وہ کیا ہے، الماء طہور، پانی پاک ہے، الا مگر، ان تغیر ریحہ وطعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، کہ اگر پانی تو ویسے پاک ہے لیکن اگر اس میں تبدیلی آ جائے، کیا چیز تبدیل ہو جائے، اس کی
مہک تبدیل ہو جائے، بو تبدیل ہو جائے، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ، اس نجاست کی وجہ سے جو اس میں واقع ہو جائے۔ اور چوتھی حدیث اس حوالے سے یہ ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمہ والحاکم وابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پانی دو کلے ہو، لم یحمل الخبث، تو وہ نجاست کا حامل نہیں ہوتا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے دوسرے لفظ ہیں لم ینجس، تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو چار ائمہ نے نکالا ہے، اور اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اور حاکم نے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ اب یہ پانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار احادیث ہیں۔ ان چار احادیث کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس سے جو مسائل نکلتے ہیں، جس سے جو بات سمجھ آتی ہے، جو ملخص اور خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ پانی بذات خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ تو عام طور پر ہم پانی کے ساتھ ہی طہارت اور نجاست حاصل کرتے ہیں، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، اپنا بدن دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، پانی کے ساتھ ہی ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، پانی کے ساتھ ہی وضو کرتے ہیں، پانی کے ساتھ ہی ہم غسل کرتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے، جب ہم غسل وغیرہ کرتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں، تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب وہ چیز جس سے پاکی حاصل کی جا رہی ہے وہ بذات خود پاک ہوگی، تبھی تو اس سے پاکی حاصل کی جائے گی، دوسری چیز کو وہ پاک کرے گی۔ لیکن اگر وہ چیز بذات خود ہی پاک نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی، یعنی ناپاک چیز سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا پانی بذات خود پاک ہے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ پانی کے اندر اگر کوئی نجاست وغیرہ گر جائے تو کیا پھر بھی پانی پاک ہی رہے گا؟ کیا وہ پھر پانی پاک نہیں رہے گا؟ تو اب یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اب اس حوالے سے ان احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث تو وہ ہیں جو مطلق ہیں، جن کے اندر یہ بات کہی گئی کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، لیکن ساتھ ہی جو دوسری احادیث ہیں ان کو ہم ملاتے ہیں تو ان میں فرمایا کہ پانی کے اندر نجاست اگر گر جائے، کوئی نجس چیز گر جائے، تو اس سے پانی ناپاک ہو سکتا ہے، ناپاک ہو سکتا ہے۔ اب اس پانی کے ناپاک ہونے کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ اگر اس پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، نمبر دو اس پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اور نمبر تین اس پانی کی بو جو ہے اس میں سے آنے لگ جاتی ہے، بدبو یعنی کہ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جو گندگی ہے، وہ جو نجاست ہے، وہ گرنے کی وجہ سے اگر پانی میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو لہذا وہ پانی پھر ناپاک تصور ہوگا، ایسے پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین اوصاف بتائے ہیں۔ نمبر ایک اس کی بو کا بدل جانا، نمبر دو اس کے ذائقے کا بدل جانا، اور نمبر تین اس کے رنگ کا بدل جانا۔ لہٰذا اب ان تینوں اوصاف میں سے اگر کوئی ایک وصف بھی، ایک صفت بھی پانی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس پانی سے پاکی اور طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا پانی ہے کہ اس کا نہ تو رنگ تبدیل ہوا ہے اور نہ اس کا ذائقہ کوئی تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اس میں سے بدبو آ رہی ہے، تو اب یہ جو بدبو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ بدبو اس میں خود بخود پیدا ہوئی ہے یا کوئی نجس چیز گرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اب اگر پانی کے اندر کوئی نجاست گری اور اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے تو پھر ایک علامت بھی پانی کے ناپاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر
ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہے کہ کوئی چیز پانی کے اندر گری نہیں ہے لیکن اس پانی کے اندر سے کوئی حمک آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کے اندر جب کوئی نجاست نہیں گری ہے تو پھر یہ پانی صرف بو کے آنے سے ناپاک تصور نہیں کیا جائے گا. دوسری بات، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی پتے وغیرہ گر جاتے ہیں تو پانی کے اندر کوئی کائی پیدا ہو جاتی ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے اگر تھوڑی بہت حمک آ رہی ہے، کوئی بدبو سی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہ پانی ناپاک تصور نہیں کیا جائے گا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ جوہر کی شکل میں ہوتا ہے اور زمین کے اندر ہی پانی کو روک لیا جاتا ہے، کوئی گڑھا کھود لیا جاتا ہے، کوئی تالاب بنا لیا جاتا ہے، کوئی ہودی بنا لی جاتی ہے، کوئی ٹینکی رکھ لی جاتی ہے. تو اب اس کے پاس اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اب اس بدبو والی چیز جو پانی کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہی پانی کے اندر سے بھی بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی شارحین حدیث نے یہی لکھا ہے کہ اب یہ چونکہ پانی سے جو بدبو آ رہی ہے یہ کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے نہیں آ رہی، تو یہ تو صرف جو نجاست وہ پاس پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے، کوئی حمک آ رہی ہے، لہذا ایسا پانی بھی پاک تصور کیا جائے گا اور ایسے پانی سے پاکی اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. اب آتے ہیں کہ پانی کا اگر رنگ بدل جاتا ہے. اب رنگ جو ہے وہ دو چیزوں سے بدل سکتا ہے. نمبر ایک، کوئی نجاست اس میں گرتی ہے لہذا اس کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو بالکل ٹھیک، ایسا پانی ناپاک تصور کیا جائے گا، ایسا پانی پاک نہیں ہوگا. تو ایسے پانی سے نہ غسل کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی نہ اس سے کپڑے اور برتن دھوئے جا سکتے ہیں چونکہ وہ پانی پاک ہے ہی نہیں ہے. لہذا جب وہ پانی پاک نہیں ہے تو اس سے کوئی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. اچھا، بعض دفعہ کوئی ایسی چیز پانی میں گر جاتی ہے جو بذات خود تو پاک ہوتی ہے، تو اب اس کی وجہ سے بھی رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب اگر کسی پاک چیز کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے تو وہ پانی پاک ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ نہاتے ہوئے صابن جو ہے وہ پانی میں گر جاتا ہے، ٹب میں، بالٹی میں وہی گر جاتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا. بعض دفعہ جو پانی جنگلوں میں کھڑا ہوتا ہے، اس میں پانی کا کوئی تالاب ہے، کوئی حوض ہے، تو اس میں مٹی گر جاتی ہے، مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ صاف شفاف پانی نہیں رہتا ہے. تو لہذا مٹی چونکہ خود پاک ہے، اس کے گرنے سے پانی کا رنگ تبدیل اگر ہو جاتا ہے تو وہ پانی پاک ہی تصور کیا جائے گا، وہ پانی ناپاک تصور نہیں کیا جائے گا. تو اسی طرح خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی ناپاک چیز گرتی ہے اور اس کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے تو وہ پانی ناپاک تصور کیا جائے گا، اور اگر کوئی ناپاک چیز نہیں، کوئی پاک چیز گرتی ہے تو اس کی وجہ سے رنگ میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر وہ پانی پاک ہی تصور کیا جائے گا، اور اس پانی کے ساتھ پھر طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، وضو ہے، غسل ہے، کپڑے دھونا اور اس طرح دیگر کوئی بھی کام اس سے کیا جا سکتا ہے. تیسری بات ہے اس کیا ذائقہ تبدیل ہو جانا. اب ذائقہ تبدیل ہونے کے لیے بھی یہی اصول ہے جو کہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اگر تو کسی نجاست کے گرنے سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو رہا ہے تو پھر تو جو ہے وہ پانی ناپاک ہے. لیکن اگر وہ کسی پاک چیز کے گرنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو رہا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو پانی ہے اگر اس میں کوئی چیز گرتی ہے تو وہ پانی ہی ہو، پانی کے حکم میں ہی ہو، تو پھر وہ اس سے پاکی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ پانی کے حکم سے نکل جائے گا تو پھر اسے پاکی اور طہارت حاصل نہیں کی جائے گی، بھلے وہ چیز پاک ہی ہوگی. مثال کے طور پر پانی کے اندر تھوڑا دودھ ملا لیا جائے تو عام طور پر دیہاتوں میں لوگ ایسی جو ہے پانی کو لسی بنا کر، کچی لسی بنا کر دیہاتوں میں لوگ پیتے ہیں.
گرمی کو کم کرنے کے لیے آم کھاتے ہیں تو اس کے بعد جناب وہ کچی لسی پی رہے. بھلے اب پانی کے اندر پانی ہے 10 کلو، اس میں دودھ ڈالا گیا 1 پاؤ، تو اب وہ جب 1 پاؤ ڈالا گیا تو پھر وہ پانی نہ رہا بلکہ وہ کیا بن گئی؟ وہ لسی بن گئی. تو پانی کے حکم سے وہ چیز نکل گئی، تو لہذا اس سے اب ہم نہ وضو کر سکتے نہ اس سے غسل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کا وہ غسل نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح عرب کے اندر کھجوروں کے ساتھ نبیذ بنائی جاتی تھی، لہذا اب وہ نبیذ بھلے وہ کتنی پتلی کیوں نہ ہو، پانی اس میں زیادہ ہو، کھجور کا اس میں رنگ اور عکس تھوڑا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ وضو نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ مشروب بن چکا ہے، اب وہ پانی کے حکم میں نہیں رہا ہے. اب آج کے لحاظ سے ایک جدید مسئلہ جو پیش آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی گندا ہے، نجس ہے، بھلے وہ پانی کتنا ہی گندا ہے، تو اب اس کو آج جدید دور میں اگر اس کو پاک کیا جائے اور اس میں سے یہ تینوں جو اوصاف ہیں، یعنی اس کا رنگ وہ جو غلاظت کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا، پھر وہی پانی والا صاف رنگ ہو جائے، اور نہ پھر اس میں کوئی بدبو رہے، نہ اس میں اس کا ذائقہ ہی تبدیل ہو، بلکہ وہ صاف ستھرا پانی بن جائے. لیکن پھر بھی بعض لوگ یہ پوچھیں گے یا ذہن میں بات پیدا ہوگی کہ بھائی وہ پانی بالکل غلاظت والا پانی تھا، گٹر والا پانی تھا، گندا سیوریج والا پانی تھا، تو کیا اب اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑے دھونے میں یا کھانا پکانے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ بعض کیمیکل ڈال کر پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے، کسی پلانٹ سے گزار کر پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے، یا فلٹر لگا کر کے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے. تو کیا ایسا پانی وہ طاہر ہوگا، پاک ہوگا، پاک کرنے والا ہوگا؟ تو اس بارے میں جو صحیح ترین نقطہ نظر اور بات ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو، جب پانی پاک تھا لہٰذا اب اگر کسی بھی طریقے سے یہ تینوں جو ناپاک کرنے والی علامات ہیں، چیزیں ہیں، اگر پانی سے ختم ہو جاتی ہیں تو وہ پانی دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا، اور وہ پانی پاک اور صاف ہی کہلائے گا. یعنی کہ اب دوبارہ اگر ایسے گندے پانی کو اگر کسی پلانٹ سے، فلٹر سے، کیمیکل سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور گزار کر کے اس کو سونگا جائے تو اس میں بدبو نہیں ہے، چکھا جائے تو اس میں کوئی ایسا ذائقہ غلاظت والا نہیں ہے، اور اس کے اندر اس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ پانی کیا ہے؟ وہ بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے. ایسے پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے اگر کسی شخص کا دل نہیں مانتا ہے تو ایک الگ بات ہے. چونکہ کسی کا دل نہ مانے یا کسی کو کراہت آتی ہے تو اس کے کسی چیز کو ناپسند کرنے سے یا کراہت کرنے سے، دل نہ ماننے سے کسی چیز کا حکم تبدیل نہیں ہوتا. یعنی اب اگر وہ چیز پاک ہے تو پھر پاک ہی رہے گی، وہ ناپاک نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایک حدیث ہم نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب پانی 2 کلے ہو، کلتین، تو اصل میں یہ جو کلہ لفظ ہے یہ عرب کے اندر حجر کے مٹکے ہوتے تھے، بڑے بڑے گھڑے ہوتے تھے. تو فرمایا اگر پانی 2 ان مٹکوں اور گھڑوں کے برابر ہو تو پھر اس میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو اس کو پانی کو اگر آج کے لحاظ سے ہم کلو گرام کی شکل میں اگر اس کا وزن نکالے تو کتنا بنے گا؟ تو وہ محققین نے اور شارحین حدیث نے لکھا کہ وہ 227 کلو گرام پانی بنتا ہے. تو اتنا پانی ہو. لیکن اب اس حدیث کو بھی ان ساری حدیثوں کے بیچ میں رکھ کر ہی ہم سمجھیں گے تو اس کا مطلب بھی کیا نکلے گا کہ پانی 2 کلے ہو یا 2 کلوں سے کم ہو یا 2 کلوں سے زیادہ ہو، بہر صورت اگر اس کے اندر وہ 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی پیدا ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کوئی غلاظت گرنے کی وجہ سے ہو، تو لہذا وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. تو ایسے پانی کے ساتھ ہم
وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، کپڑے نہیں دھو سکتے، برتن نہیں دھو سکتے، یعنی جو بھی ہم پاکی اور طہارت حاصل کریں گے تو وہ اس سے ہم نہیں کر سکتے۔ اب اس کے ساتھ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں ایسے علاقے میں ہو جہاں پانی صاف ملتا ہی نہ ہو، چونکہ بعض پاکستان کے مختلف ایسے شہر ہیں یا شہروں کے کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر بعض دفعہ جو ہے اور مختلف ملک ہیں ان کے اندر بھی یہ مسائل ہیں کہ وہاں پر صاف پانی کی اور سیوریج کی لائن ایک ساتھ گزرتی ہے اور اس کی آمیزش جو ہے وہ گندے پانی کی وہ صاف پانی میں ہو جاتی ہے۔ تو کیا پھر اب ایسے پانی کو استعمال کریں تو کیسے کریں، اور اگر پانی استعمال نہ کریں تو پھر کیسے طہارت اور پاکی حاصل کریں؟ دیکھیں، اب اس کا جو متبادل ہے وہ آگے جا کر تیمم کے باب میں وہ مسئلہ آئے گا، تو وہ اللہ نے مٹی کو رکھا ہے کہ مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، مٹی کے ساتھ پاکی اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر پانی نہیں ہے اور اگر پانی ہے تو وہ ناپاک پانی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے مٹی مستقل طور پر تو اس کا حل نہیں ہے، تو اب اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے کوئی متبادل حل نکالنا ہی پڑے گا۔ تو پھر اس کے لیے چاہے تو لوگ حکومت سے رجوع کریں، چاہے تو لوگ محلے میں جمع ہو کر کے کچھ لوگ اتفاق و اتحاد کے ساتھ کوئی کنواں کھدوا لیں، بور کروا لیں، پانی کا انتظام کر لیں، بہرحال تو وہ پھر پانی سے ہی پاکی اور طہارت حاصل ہوگی، عارضی طور پر مٹی سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ جی اب آگے آتے ہیں، دوسرا مسئلہ جو اب ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اب اگر پانی بعض دفعہ کم ہوتا ہے اور ایک برتن ہوتا ہے، بڑا ٹب بھرا ہوا ہوتا ہے یا بالٹی بھری ہوئی ہے یا کوئی گیلن ہے، ڈرمی ہے، ایسی کوئی صورت ہے اس میں پانی ہے، تو اب پانی جب استعمال کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو اب اس غسل کی صورت میں پہلے اگر عورت غسل کر لیتی ہے، پھر جو ہے مرد غسل کرے گا، تو اس کے علاوہ تو پانی ہے ہی نہیں، تو وہ پانی اب کیا استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں، یا نہیں کر سکتا، یعنی استعمال شدہ پانی جو ہے جس میں سے پانی لے کر استعمال کیے گئے، ظاہر بات ہے ٹب میں بیٹھ کر تو نہائے گا نہیں، یعنی اس سے پانی لے گا، کوئی ڈبے کے ساتھ پانی لے گا، تو اس صورت میں پانی میں ہاتھ چلا جاتا ہے یا کوئی پانی کے کچھ چھینٹے اس میں گر جاتے ہیں، تو ایک بندہ تو وہ غسل کر لیتا، کیا دوسرا بندہ ایسے پانی کے ساتھ غسل کر سکتا ہے یا غسل نہیں کر سکتا ہے؟ یا پھر اس کی پھر کیا صورت بن سکتی ہے؟ تو اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وَلِيَخْتَرِفَا جَمِيعًا اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ ایک ایسے آدمی نے روایت کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یا آپ کی صحبت سے فیض یافتہ تھا، یعنی آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان تغتسل المرأة، کہ عورت غسل کرے مرد کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے، وَلِيَخْتَرِفَا جَمِيعًا، تو چاہیے کہ وہ دونوں اکٹھے ہی غسل کر لیں، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے دوسری حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا اخرجہ مسلم ولاصحاب السنن، واغتسل بعض ازواج النبی فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها فقالت له انی كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب، وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے
نہا لیا کرتے تھے، غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور سنن اربعہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک نے ٹب نما برتن میں غسل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اس میں باقی بچے ہو پانی سے غسل فرما لیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے اس میں حالت جنابت سے غسل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ دو قسم کی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر پہلے ایک برتن میں عورت غسل کر لے تو اس برتن کے بچے ہوئے پانی سے پھر کوئی مرد یا اس کا خاوند غسل نہ کرے، اور اگر پہلے خاوند نے غسل کر لیا ہے، مرد نے غسل کر لیا ہے، تو اس کا پانی بچ گیا ہے، تو اس بچے ہوئے پانی سے پھر عورت غسل نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا چاہیے کہ وہ دونوں اکٹھے ہی غسل کر لیں۔ اچھا، دوسری روایت میں یہ آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ایک بیوی کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا۔ تو ان دونوں احادیث میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، چونکہ ایک میں خود آپ نے اسی کام سے منع کیا اور دوسری حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا۔ تو اب یہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ان کا دونوں کا مطلب یہ ہے، دونوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اگر تو پانی وافر مقدار میں موجود ہے، پانی کی قلت نہیں ہے، تو پھر تو عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہ کرے، اور مرد کے غسل کے پانی سے بچے ہوئے سے عورت غسل نہ کرے، پھر تو بالکل یہی ہوگا۔ لیکن اگر پانی کی قلت ہے، پانی تھوڑا ہے، پانی کم ہے اور غسل فرض ہے، اب غسل کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ غسل نہ کیا جائے جب تک کہ پانی نہ آ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی پانی سے غسل کر لیا جائے، یعنی کہ یہ مجبوری والی حالت ہے، یعنی اس کام کو پسندیدہ تو نہیں سمجھا گیا، لیکن اب چونکہ اس کام کے بغیر اس گزارا نہیں ہو رہا، تو لہٰذا پھر ایسی مجبوری کی حالت میں ایسے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دین اسلام میں جہاں تک اسلام کے بہت سارے احکام میں جو عقیدے کے علاوہ جو احکام ہیں، روزمرہ کے جو کام ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں برتی ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ نرمی کی گئی ہے، چونکہ دین اسلام آسانی والا دین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یرید بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ تو لہذا اگر یہ کہہ دیا جاتا، اور خاص طور پر پھر ایسے علاقے جہاں پر پانی چشموں سے لانا پڑتا ہے یا کنویں سے لانا پڑتا ہے، تو پانی خواتین دور دور سے اٹھا اٹھا کر کے لاتی ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پانی گھر میں نہیں ہوتا ہے، تو جب پانی نہیں ہے پھر اب غسل کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، یا کسی نے سفر پہ جانا ہے، کسی نے آفس جانا ہے یا کہیں جانا ہے، تو اس کا مطلب بہت مشکل ہو جانی تھی، تنگی ہو جانی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی حل بتایا کہ وہ تھوڑا پانی، اور تو اس پانی سے اگر پہلے کسی خاتون نے غسل کر لیا ہے تو لہذا پانی بچا ہوا ہے اور اس پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے، تو لہذا اس سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دین اسلام نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اور ایک اور آسانی والی بات کیا ہے؟ آسانی والی دوسری بات یہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے غسل کر لیں۔ اب دونوں میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک برتن میں غسل کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ بعض روایات آگے آئیں گی غسل کے مسائل میں، ابواب میں، کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں سے بعض فرماتی ہیں کہ میں نے رسول
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا، ہم نے اکٹھے غسل کیا، کرا رہے تھے۔ اب ظاہر بات ایسی صورت میں بھی وہ عورت کا ہاتھ بھی برتن میں جائے گا، مرد کا ہاتھ بھی برتن میں جائے گا، تو اب یہ دونوں ہاتھ تو ایک ہی برتن میں جا رہے نا، ایک ہی پانی کے اندر جا رہے، تو لہذا وہ پانی کوئی نجس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی تو کم از کم پاک ہی ہے۔ اگر وہ پانی ناپاک ہو جاتا، قابل استعمال نہ رہتا، اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ پانی پاک کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خود اس اپنی بیوی کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ فرماتے، اور پھر دونوں بھی غسل اکٹھے نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہذا اس سے کئی باتیں معلوم ہو گئیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ آگے آج کے ہمارے سبق کا تیسرا نقطہ یہ کہ اگر کسی پانی میں کتا منہ ڈال دے یا بلی منہ ڈال دے تو کیا ان کے منہ ڈالنے سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے یا نجس نہیں ہوتا، یا صرف کتے کے ڈالنے سے نجس ہوتا ہے، بلی کے ڈالنے سے نجس نہیں ہوتا ہے؟ تو اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب وفی روایت اخراہن او اولاہن بالتراب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، 7 مرتبہ اس برتن کو دھو۔ پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھو لو یا آخری مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھو لو۔ دوسری روایت کو بھی پڑھتے ہیں، ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ فرمایا رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا بے شک بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تم پر چکر لگانے والی ہے، کیونکہ یہ ہر وقت تمہارے گھروں میں آمد و رفت رکھنے والی ہے۔ اب پہلی جو حدیث ہے اس سے 2 باتیں بڑی معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ کتا نجس ہے، اور کتا جب نجس ہے تو وہ اگر کسی پانی میں یا کسی بھی چیز میں، چونکہ مسئلہ پانی کا چل رہا ہے، تو پانی کا کوئی برتن، کوئی ٹب ہے، کوئی بالٹی ہے، کوئی گھڑا ہے، کوئی بھی برتن ہے، اگر اس میں وہ منہ ڈال دیتا ہے، ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، اس کی بو بدلے یا نہ بدلے، تو کتے کے منہ ڈالنے سے ہی وہ پانی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا، تو لہذا اب وہ پانی قابل استعمال نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، اب ظاہر بات اس میں کتا تب بھی منہ ڈالے گا جب اس میں کوئی کھانے والی چیز ہوگی، تو اب اس میں منہ ڈال دے تو پہلی بات ہوگی کہ اس چیز کو اب ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں جو چیز تھی، پانی تھا، وہ بھی ناپاک ہو گیا اور وہ برتن بھی ناپاک ہو گیا، لہٰذا اب اس برتن کو جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے، اور 7 مرتبہ میں سے پہلی دفعہ اس کو دھویا جائے گا مٹی کے ساتھ یا پھر آخری دفعہ، یعنی اس کو ایک دفعہ مٹی کے ساتھ ضرور دھونا ہے، تو جب تک اس کو نہیں دھوئیں گے اس وقت تک وہ برتن وہ ناپاک ہی رہے گا، اور اتنا ناپاک رہے گا کہ اس میں اگر ہم کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو جائے گی۔ وہ برتن چونکہ ناپاک ہے تو جو چیز بھی اس میں ڈالی جائے گی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ خود بخود ناپاک ہو جائے گی۔ تو لہذا اب اگر کتا برتن میں منہ ڈال لیتا ہے
تو پھر اس برتن کو پاک کرنا ہے۔ اب اس کو اگر کوئی شخص فرض کر لیجئے صابن کے ساتھ دھوتا ہے، کسی تیزاب کے ساتھ دھوتا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں برتنوں کو کہ وہ مٹی سے ہی پاک ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں جو بہت سارے اطباء ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، انسانوں کے جو ڈاکٹر ہیں، اور اب تو ہمارے پاس وہ خوردبین وغیرہ آ چکی ہے، تو لہذا اس خوردبین کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا اب ان تمام ڈاکٹروں نے، اطباء نے اور دیگر چیزوں نے یہ اپنی تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ کتے کے منہ سے ایسے جراثیم نکلتے ہیں کہ جن جراثیم کو کسی بھی چیز سے ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف اور صرف مٹی سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ مٹی سے وہ جراثیم ختم ہو جائیں گے، باقی اس کے علاوہ کسی چیز سے وہ ختم نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک مشاہدہ اور تجربہ کیا کہ اگر ایسے برتن کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو پھر آگ سے بھی وہ جراثیم نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کو مٹی کے ساتھ رگڑا جائے، مانجھا جائے اس برتن کو، تو وہ پھر جراثیم مر جاتے۔ تو اس کا مطلب اس کے اندر حکمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو، یعنی اس برتن کو مٹی کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور دھونا ہے۔ تو اس کے پیچھے لاجک اور منطق یہی ہے کہ مٹی کے ساتھ وہ کتے کے منہ سے وہ جراثیم جو نکلتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وگرنہ وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھر اگر یہ کتے کے منہ سے نکلنے والے جو جراثیم ہیں وہ اگر اس برتن کے ذریعے سے وہ منہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ انسان کے معدے میں پہنچ جاتے ہیں، پھر انتڑیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور اس سے بہت ساری ایسی موذی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا یہ آج کے جدید جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور اب جیسا کہ غیر مسلم ملکوں کے اندر تو یہ رواج عام تھا کہ وہاں لوگ کتے پالتے ہیں اور کتوں کے ساتھ وہ پھر رہتے سہتے ہیں، اور ان کا جناب کتے ان کا منہ چاٹتے ہیں، وہ کتوں کا منہ چاٹتے ہیں، اور اس میں کوئی کراہت وہ نہیں کرتے۔ بہت سارے جو جانوروں سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے مسلمانوں نے بھی کتے پالنا شروع کر دیے، اور ان کے گھروں میں کتے عام وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، برتنوں میں منہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے، احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو ایسا کتا گھر میں رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، تو کل پرسوں وہ آؤں گا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ وعدہ بھی کیا تھا، آئے کیوں نہیں ہے؟ تو آپ پریشان تھے۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں آپ گھر سے باہر نکلے کسی کام سے، تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو آپ آئے نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے جواباً فرمایا کہ ہم تو آ چکے تھے لیکن آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک کتا ہے، تو لہذا جس گھر میں کتا ہوتا ہے ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے گھر تشریف لائے، اور پھر خود بھی دیکھا اور کہا دیکھو بھی ہمارے گھر میں کتا ہے۔ تو پھر آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اپنے گھر سے نکلوا دیا، اور جیسے وہ کتا گھر سے باہر نکالا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لے آئے۔ تو اس سے پتہ چلا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے بھی نہیں آتے۔ ہاں، اس سے وہ کتا مستثنا ہے جس کتے کو شکار کے لیے رکھا گیا ہو، یا جانوروں کی یا کھیت کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہو، تو وہ کتا اس سے مستثنا ہے۔
لیکن جو شوقیہ طور پر کتے گھروں میں رکھے جاتے ہیں وہ کتے اسی حکم میں ہیں کہ ان کے آنے سے گھر میں وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اسے آپ اندازہ لگائیے کہ جو اتنا منحوس جانور ہے، اتنا نجس جانور ہے کہ جس گھر میں ہو تو اللہ کے پاک فرشتے نہیں آتے ہیں، اب اس کتے کو گود میں اٹھائے پھرنا اور اس سے پیار کرنا، اس کو ساتھ اٹھانا بٹھانا، لہذا یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. لہذا اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ کام اس کو ترک کر دینا چاہیے. آگے ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کتے کا جوٹھا وہ پانی میں ڈال دے تو پانی نجس ہو جاتا ہے اور وہ برتن بھی کیا ہو جاتا ہے، تو ایسا پانی اس میں کتا منہ ڈال دے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے. آگے جو حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلی کے بارے میں، تو فرمایا بلی جو ہے یہ نجس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا بلی نجس نہیں ہے. لہذا جب وہ نجس نہیں ہے تو اب اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے، کسی برتن میں منہ ڈال دے، تو لہٰذا وہ پانی بھی نجس نہیں ہوتا ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو بلی کا جوٹھا جو پانی ہے وہ پاک ہی ہے، لہذا اس پانی کے ساتھ ہم غسل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، مطلب وہ پانی پاک ہے. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن وضو کے لیے پانی رکھا، تو پانی رکھ کر وہ کہیں گئے تو بلی ایک آئی اور اسے پانی پینے لگی. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلی کو مار بھگانے کی بجائے وہ جو برتن تھا وہ بلی کی طرف ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پانی پی لے. لہذا اس بلی نے خوب پانی سیر ہو کر پیا. تو دیکھنے والوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی، تو آپ نے تو اس بلی کو بھگانے کی بجائے اس کو پانی پلایا، تو بلی نے اب پانی جھوٹا کر دیا ہے. تو اس وقت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلی نجس نہیں ہے، چونکہ یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہے، گھروں کا چکر لگاتی رہتی ہے، لہذا یہ نجس نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں ہے. ہاں اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، بلی بذات خود تو نجس نہیں ہے، لیکن اگر بلی نے تازہ چوہا پکڑ کے کھایا ہو اور بلی کے منہ کو چوہے کا خون لگا ہو یا اس کے منہ کو کوئی ایسی غلاظت لگی ہوئی ہے اور پھر وہ اپنا منہ پانی میں ڈال دے، تو اب اس بلی کے منہ پہ وہ جو غلاظت لگی ہوئی ہے، وہ چوہے کا خون لگا ہوا ہے، وہ برتن میں چلا جائے گا، ہاں پھر پانی ناپاک اور نجس ہو جائے گا. یعنی کہ اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. آگے حدیث ہے اس میں ایک واقعہ ہے، اور واقعہ ایک دیہاتی آدمی کا ہے کہ جو شہروں میں نہیں بلکہ وہ دور جنگلوں میں صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے، اور وہ لوگ اتنے شرم و حیا کے پیکر نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ جو ہے انہیں اگر کہیں کوئی قضاء حاجت ہو جاتی ہے، پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی حاجت پوری کر لیتے تھے. تو وہ اس طرح کے لوگ تھے. تو ایسا بندہ وہ مدینہ منورہ میں آیا، پھر وہ مسجد نبوی میں آیا، اور مسجد نبوی میں جب آیا تو اس کو کہیں پیشاب کی حاجت ہو گئی، اور اس نے مسجد سے نکلنا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور اس نے مسجد کا کونا دیکھا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگ گیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جب اس کو دیکھا تو ظاہر بات ہے اس کو ڈانٹا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں ہی موجود تھے، تو آپ نے پھر ان کو منع کیا. تو اس بارے میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی بدوی آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، تو لوگوں نے اسے ڈانٹا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا. جب وہ
بدوی دیہاتی آدمی پیشاب سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول، ایک بالٹی، ایک برتن منگوایا اور اس جگہ پر بہا دیا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کہیں کوئی بندہ پیشاب کر دیتا ہے پھر اس جگہ پر صاف پانی بہا دیا جائے تو وہ پانی اس جگہ کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں بنیادی مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانی جو ہے بہانے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، تو پانی خود پاک ہوتا ہے اور نجاست کو دھو کر کے پاک کر دیتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اسی لیے اس حدیث کو اس باب میں لایا گیا، چونکہ یہ پانیوں کا باب ہے، پانی کے متعلق احکام اور مسائل ہیں۔ لیکن اب اس میں دوسری بات بھی یہ آ گئی کہ اب وہ شخص مسجد میں وہ پیشاب کر رہا ہے، چھوٹا پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹا تو حضور نے منع کر دیا۔ تو اب صحابہ کرام نے جو ڈانٹا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم ہے، دانا ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، تو انہوں نے اپنی اس رحمت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے وہ لوگوں کو منع کیا۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں تو وہی فطری بات ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں اور یہ بندہ یہاں پہ پیشاب کر رہا ہے۔ انہوں نے اس وجہ سے ڈانٹا اور ان کا ڈانٹنا بالکل صحیح تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو کیوں ڈانٹا اور پھر اس آدمی کو پیشاب کرنے دیا؟ وہ اس لیے کہ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر اس آدمی کو جو صحابہ کرام ڈانٹ رہے تھے تو اس بندے کو اگر کوئی مارنے کے لیے دوڑتا بھاگتا تو ظاہر بات ہے وہ بندہ ڈرتا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے وہ مسجد سے باہر بھاگنا تھا۔ تو اس کے دو نقصان ہو سکتے تھے، ایک تو یہ کہ جب وہ پیشاب کر رہا تھا تو پیشاب کے دوران وہ پیشاب کو روکتا تو جسمانی طور پر اس کو تکلیف ہو سکتی تھی، پیشاب کی نالی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی تھی، اور پیشاب گردوں سے آتا ہے اور گردوں میں کوئی نقصان ہو سکتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تاکہ اس کو کوئی جسمانی تکلیف نہ ہو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ تھا نا تب منع کیا جاتا جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ رہا تھا، ہاں اس وقت منع کیا جاتا پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اب جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اور اگر اس کو کوئی مارنے کے لیے دوڑے گا بھاگے گا اور وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے گا تو پھر اب جہاں جہاں وہ بھاگتا جائے گا اس کی وہ غلاظت اور پیشاب وہاں وہاں گرتا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کجا ایک جگہ گندی ہو، ایک یہ ہے کہ بہت ساری جگہ گندی ہو جائے، تو لہذا اس لیے کہا کبھی اس کو پیشاب کر لینے دو تاکہ ایک تو اس کا کوئی جسمانی نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور دوسرا یہ گندگی ایک ہی جگہ پر رہے اور ساری مسجد یہاں سے یہ دوڑتا ہوا جائے گا وہ ساری جگہ گندی نہ ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، جو نظریہ تھا وہ صحیح تھا۔ پھر دیکھیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود وہ پانی کا ایک ڈول منگوایا اور ڈول منگوا کر کے اس جگہ پر بہایا، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی بہا کر کے اس کو صاف کیا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاجز تھے اور اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات اس سے اور یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو، مسجد کو صاف کیا۔ اور مسجد کو صاف کرنا، مسجد میں جھاڑو لگانا، یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ جیسا کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، بعض روایت میں آتا ہے ایک غلام تھا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند دنوں سے وہ کیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے پوچھا بھی وہ آدمی کہاں گیا، وہ عورت کہاں گئی؟ تو صحابہ کرام نے بتایا جی وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو راتوں رات دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا تھوڑا اظہار کیا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تو صحابہ کرام نے کہا جی ہم نے تو ضروری نہیں سمجھا تھا، جنازہ پڑھنا تھا، دفنانا تھا، تو لہٰذا ہم نے کام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ، تو صحابہ کرام نے قبر بتائی۔ حضور پاک اس کی خاتون کی جو مسجد کا خادم ہے، صفائی کرنے والا یا خادم یا خادمہ ہے، اس کی قبر پر گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پھر سے پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو اس کا مطلب اس کی کتنی اہمیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور اس کا کام کیا تھا؟ عام تو سارے کام تھے ہی، نماز وغیرہ پڑھنا، تو اضافی اس کا کام کیا تھا؟ وہ تھا مسجد کی صفائی کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ بڑی فضیلت والا کام تھا۔ چلو جی، آج پھر ہمارا سبق یہیں تک ہوتا ہے، تو وقت تمام ہوا، تو اب ہم آتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ تو وہ جو ہماری بہن موجود ہیں وہ سوالات پڑھتی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہم سوالات کے جوابات دے دیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، سو سب سے پہلا سوال ہے، I'm not sure کہ یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے یا نہیں، یہ ہے کہ شیخ اگر ایک عورت کے غسل کے بعد دوسری عورت کر سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب وہ پانی وہ نجس نہیں ہوا تو اس سے دوسری عورت غسل کر سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے مجبوری کی صورت میں۔ اگر تو پانی الگ سے موجود ہے، صاف ستھرا پانی موجود ہے، پھر اس سے غسل نہ کیا جائے، لیکن اگر مجبوری کی صورت ہے تو پھر مجبوری کی صورت میں غسل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو یہاں منع کیا گیا، اس کو نہیں کہتے ہیں، اور نہیں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے تحریمی، یعنی کہ حرام کرنے کے لیے منع کیا جاتا کہ یہ کام حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے تنزیہی، یعنی کہ وہ کام ناپسندیدہ ہے لیکن مجبوری کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ جی جی، اگلا سوال ہے کہ کتے کو پیار کرنا جائز ہے؟ کوشچن مارک، کیونکہ وہ اپنے جسم کو چاٹتے رہتا ہے۔ دیکھیں، کتے کو پیار تو بعد میں کریں گے، پہلا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کتے کو رکھنا جائز ہے کہ رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ پیار تو بعد میں ہوگا۔ تو کتے کو گھر میں رکھنا ہی جائز نہیں ہے، اس کا گھر میں رکھنا ہی منع ہے، اور وہ آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا جو داخلہ اس کو روک دے گا، تو لہذا اس کو گھر میں رکھنا نہیں چاہیے۔ باقی اگر کوئی گھر سے باہر کو کتا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، اگر آپ اس کو کوئی روٹی ڈال دیتے ہیں اور اس کو کوئی پانی پلا دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، ایک جانور ہے، اس کے ساتھ رحم دلی ہو جائے گی، لیکن باقاعدہ طور پر کتا گھر میں پالنا، پھر اس کے ساتھ پیار کرنا، اس کے بالوں کو سہلانا، اور یہ بالکل ناجائز ہے، اسلام میں منع ہے، بلکہ حرام ہے یہ۔ جی جی استاد، بارش کی وجہ سے پانی کا رنگ، ذائقہ اور بو میں فرق آئے تو کیا ایسے پانی سے طہارت، وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اب جو بارش کا پانی ہے نا جی، اس کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو وہ پانی جو صرف بارش کا پانی ہے، اور ظاہری بات ہے اس میں مٹی وغیرہ کی تو ملاوٹ ہوگی، تو ایسا پانی بالکل پاک ہے، صاف ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا پانی وہ ہوتا ہے جو سڑک سے پانی وغیرہ وہ جمع ہوتا ہے، تو اس میں یہ جو جانور ہوتے ہیں سڑک پہ، گھوڑا، گدھا اور اس طرح کی دیگر جانور چلتے ہیں، پتہ نہیں معلوم نہیں کیا کچھ، تو وہ پانی اس وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پانی کے کو اگر کہیں چھینٹے وغیرہ لگ جاتے ہیں تو ان پر اگر صاف کیا جائے، چھینٹے مارے جائیں، تب وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کپڑے کو الگ سے دھونا ضروری نہیں۔ تیسرا پانی وہ ہوتا ہے جس پانی میں باقاعدہ طور پر کوئی گندگی اور غلاظت کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، جیسے گلیوں سے پانی گزرتا ہے تو اس میں گٹر کا پانی شامل ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا پانی چونکہ اس میں غلاظت شامل ہو چکی ہے، اور پھر اس غلاظت کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، تو وہ پانی نجس ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ صرف بارش کا ہی پانی، جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں، کہیں صحرائی علاقہ ہے، جنگل ہے، وہاں کوئی جوہڑ ہے، کوئی تالاب ہے، وہ بارش کا پانی وہاں جمع ہو گیا ہے، پھر کچھ دن ٹھہرنے کے بعد وہ اس کو وہ نتر بھی جاتا ہے، تھوڑا گدلا رہتا ہے، تو ایسا پانی ٹھیک ہے، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، اس سے طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، کھانے پکانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان میں جو یہ چولستان کا علاقہ ہے، تھر کا علاقہ ہے، ایسے ہندوستان میں راجستھان کا جو علاقہ ہے، یا ایسے ہی عرب کے جو صحرائی علاقے ہیں وہاں پر بارشوں کا پانی جمع ہوتا ہے اور لوگ وہی استعمال کرتے ہیں، وہاں اس کے علاوہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ پانی ٹھیک ہے جی۔ جی استاد، بارش کے پانی میں کیا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ حدیث سے بتائیے۔ سوال دوبارہ دہرائیے، بارش کے پانی سے؟ سوری، بارش کے پانی سے کیا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ حدیث سے بتائیے۔ ہاں جی، بارش کے پانی سے علاج کرنا ایسا کوئی احادیث میں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ بارش کا پانی علاج کے لیے استعمال کرنا، پھر آگے مزید کون کون سا علاج اس سے کرنا، ایسا میرے علم میں تو کوئی حدیث ہے نہیں ہے۔ اگر آپ کے کسی کے علم میں کوئی حدیث آئے تو پھر مجھے بھی بتائیے گا جی۔ آگے سوری، نیکسٹ کوشچن جو ہے اس میں ہے کہ یہ سسٹر نے کافی لمبا کوشچن کیا ہے، اس کا جو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے کہ تصویر جو بوٹلز میں واٹر بوٹلز، پانی کی جو بوتلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پکچرز بنی ہوتی ہیں، اگر یہ سسٹرز کہہ رہی ہیں کہ ہم اگر ان کو سپوائل بھی کر دیں، مطلب ان کو مٹا بھی دیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پکچرز ادھر رہتی ہیں، یا پھر گھر میں جو البمز ہوتی ہیں فوٹوز کی، یا فون میں جو فوٹوز ہوتے ہیں، تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس وجہ سے فرشتے نہیں آتے گھر میں؟ دیکھیں، اصل میں دو تین صورتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو عام طور پر آپ تھوڑا پیچھے جائیں گے، لوگ اپنی تصویر فریم میں بنا کر لگاتے تھے، اپنے پیاروں کی تصویریں لگاتے تھے، یا بندہ کہیں جاتا ہے سیر و سیاحت اور شادی وغیرہ کی تصویریں وہ عام طور پر گھروں میں، ڈرائنگ روم میں، شیشے میں باقاعدہ تصویریں وہ فریم بنا کے لگائی جاتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ تصویریں ہیں، تو یہ بالکل جہاں بھی لگی ہوں گی، بھلے ابا کی، اماں کی، دادا کی، چاچا کسی کی تصویر ہے تو وہ جس گھر میں ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر دو تصویریں تھیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو آپ نے ان دونوں تصویروں کو کعبۃ اللہ سے نکالا اور باہر ان کو جو ہے نا نکال دیا بس۔ تو اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور پاک کو کتنا پیار ہے، اور اللہ کے کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، خلیل اللہ نے ان کو فرمایا، دوست اپنا بنایا۔ تو جب ان کی تصویر کعبۃ اللہ میں نہیں رہنے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نکلوا دی، تو پھر ہمارے پیارے کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہوں، تو ان کی تصویریں گھروں میں نہیں۔ اچھا، اب آئیے دوسری تصویریں جن کا آپ نے کہا بوٹل پر تصویر ہے، کتاب پر تصویر ہے، گھر میں کوئی اور چیزیں، وہ صابن آ رہی اس پہ تصویر ہے، جتنی بھی چیزیں پرنٹ ہوئی پڑی ہیں وہ تصویریں، یا موبائل میں تصویریں، یہ تصویریں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں انسان کا بس نہیں چلتا، انسان کی استطاعت وہاں تک نہیں ہے ان تصویروں کو مٹانا، تو ظاہری بات ہے وہاں پر بندہ معذور ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جہاں انسان کی طاقت نہیں ہے پھر اللہ اس پہ جبر نہیں کرتا، لیکن جتنا ممکن ہو سکے ایسی تصویروں کو مٹانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے موبائل اور موبائل کے اندر تصویر کی، تو دیکھیں اب جیسے ہمارا پاسپورٹ ہے، جیسے ہماری جیب میں نوٹ ہے، اور جیسے شناختی کارڈ ہے، تو ایسے ہی موبائل میں ایسی بہت ساری وہ تصویریں جو ہم نہیں چاہتے لیکن وہ تصویر ہے۔ تو یہاں پر انسان مجبور ہے، اور یہ کچھ انتظامی معاملات ہیں جو کہ لازم ہم پر کر دیے گئے ہیں، تو یہاں پر انشاءاللہ ہم دل کی خوشی کے ساتھ یہ سارے کام نہیں کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ یہاں پر وہ مجرم بھی نہیں بنیں گے۔ ہاں، اگر ہماری استطاعت میں ہو تو ہم ظاہر بات ان ساری جگہوں پر تصویر نہ بنوائیں، تو جہاں انسان کی استطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ نہیں آتی ہے جی۔ آگے اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کتا گھر میں آ کے کسی جگہ پر بیٹھ جائے تو کیا ہمیں وہ جگہ 7 بار صاف کرنی پڑے گی؟ اور اگر غلطی سے کسی نے کسی کتے کو کہیں گلی میں ٹچ کر لیا تو کیا اس کو اپنے ہاتھ بھی 7 باری دھونے پڑیں گے؟ ہاں جی، اس میں دو صورتیں جی، ایک ہوتا ہے کتا سوکھا کتا ہو، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نالی سے یا پانی سے آیا، ان دو صورتوں میں فرق ہے۔ اگر تو کتا بالکل اس کا جسم خشک ہے، بال خشک ہیں، اگر وہ ہمیں ٹچ بھی کر جاتا ہے کپڑوں کو بھی، تو وہاں پر کوئی نجاست لگتی نہیں۔ جب نجاست لگی نہیں ہے
تو لہذا اب جسم کو یا کپڑے کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب اگر کیا ہو اور پھر وہ چھو جاتا ہے گلی سے گزرتے ہو یا کیسے بھی, تو پھر ظاہر بات ہے کپڑے کو دھونا چاہیے, ہاتھ کو بھی پھر دھونا چاہیے. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ بھی کتا اگر کہیں بیٹھ جائے تو اس کو 7 دفعہ دھوئیں, نہ, اس کو 7 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ وہ کتا جی آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بند ہو گئی تھی, ابھی آئی ہے واپس. ابھی آ گئی, چلو جی. الحمدللہ. اچھا جی, بات ہو رہی تھی کتے کی. تو کتا اگر کس جگہ پہ بیٹھتا ہے تو وہ چونکہ حدیث میں آیا جب وہ کہیں منہ ڈال دے, تو جب منہ ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے وہ جراثیم نکلتے ہیں, ان کی پیچھے حدیث کی تشریح میں وضاحت ہوگی. تو اس کو تو اس لیے ضروری ہے, لیکن جب وہ بیٹھتا ہے تو ایسا معاملہ نہیں ہے, تو لہذا اس کو تو ہم ویسے ہی صاف کر دیں گے, جھاڑو دے دیں گے, یا اگر جھاڑو بھی نہیں دیتے ہیں تو وہ جگہ وہ جو ہے نا ناپاک نہیں ہوگی, ناپاک ہونے کی کوئی وجہ وہاں پر نہیں ہے. ہاں اگر وہ کہیں سے نالی سے یا کہیں گیلا ہو کے آتا پھر بیٹھتا ہے, ہاں جب تک وہ جگہ خشک نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ جگہ پاک نہیں ہوگی. تو یہ جو مطلب کہ بذات خود زمین اور زمین پر پڑنے والی دھوپ, اس کے ساتھ بھی جو ہے نا اثرات زائل ہو جاتے ہیں. جیسے دھوپ کی وجہ سے پانی اڑ جاتا ہے, جیسے مٹی میں ہم کوئی بھی چیز بدبودار بھی مردار بھی دفنا دیتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد مٹی میں مل کے وہ مٹی ہو جاتا ہے, مٹی سے پھر بدبو بھی نہیں آتی ہے. تو یہ اللہ نے مٹی میں اور پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ گندگی غلاظت کو کیا کرتے ہیں, یہ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس جگہ کو 7 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جی اوکے, اگلا کوشچن یہ ہے کہ استاذ محترم, یہ سوال جو آپ نے شروع میں بتایا تھا اس کے متعلق ہے. یہاں ہمارے ملک آسٹریلیا میں پانی ملتا ہے لیکن اس کے اندر بہت کچرا بھی ہوتا ہے اور بہت سارے کیمیکل بھی موجود ہوتے ہیں, تو کیا یہ پانی پاک ہے؟ دیکھیں, اب وہ جو کچرا ہے یا وہ جو کیمیکل ہیں, تو اب ان کی آپ تحقیق کریں گے کیا وہ نجس ہے, کوئی غلاظت ہے؟ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی ملک ہے وہ اپنے شہریوں کو غلاظت اور نجاست تو نہیں پلائے گا, بھلے وہ پانی کیسا ہی ہے, لیکن وہ غلاظت اور نجاست نہیں ہے. اب اس کے علاوہ وہ کوئی کیمیکل ہے, وہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے, جب وہ غلاظت نجاست نہیں ہے تو پھر وہ پانی کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہے اور وہ پانی ہی شمار ہوتا ہے, وہ پانی ہی ہے, تو پھر اس کے ساتھ وہ طہارت بھی حاصل کی جائے گی, سارا کچھ اس کے ساتھ کیا جائے گا. چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی ہے, تو پانی کے حکم سے وہ نکلا ہوا نہیں ہے, تو پھر اس کے ساتھ طہارت کی جا سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے بالکل. جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم لوگ جھینگے کھاتے ہیں سوکھے والے, کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بو آتی ہے؟ دوبارہ کہیے, سوال سنا نہیں صحیح طریقے سے. اوکے, ہم لوگ جھینگے کھاتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے جو ورڈ انہوں نے لکھا ہے. جی جی. سوکھے والے کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بو آتی ہے, مطلب اس میں اسمیل آتی ہے. اچھا جی, یہ جو ہے نا یہ اصل میں مچھلی کی طرح ایک ہوتا ہے جھینگا, سمندر سے نکلتا ہے, جس کو بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں. دیکھیں, اب جو سوکھی ہوئی چیز ہے نا, وہ جھینگا ہو یا مچھلی ہو, دونوں چیزیں ہوں, تو ان سے جب وہ سوکھے نہیں ہوتے تب بھی ان سے بدبو آتی ہے, اور جب وہ سوکھ جاتے ہیں تب بھی ان سے بدبو آتی ہے. اچھا, اب یہ جو ہے نا بدبو کا لفظ, یہ میں اور آپ بولتے ہیں, ہمیں یہ بدبو لگتی ہے, لیکن جو لوگ اس کو پکڑتے ہیں, جو لوگ اس کو کھاتے ہیں, ان کے لیے یہی چیز خوشبو کا درجہ رکھتی ہے, وہ اس چیز سے بالکل کراہت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ چیز ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے, ان لوگوں کو یہ بدبو محسوس نہیں ہوتی. جیسا کہ مچھلی جو ہے, آپ مچھلی جب بازار سے لاتے ہیں, وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ مچھلی, پھر وہ جب اس کو پیٹ اس کا چاک کیا ہوتا ہے, آپ اس مچھلی کو بنائیں, اس کو دھوئیں, اس میں سے بدبو آتی ہے.
بعض لوگ جو ہے وہ کوئی بھی گوشت جو ہے وہ خواتین نہیں دھو سکتی، وہ چکن نہیں دھو سکتی، میٹ نہیں دھو سکتی، چونکہ وہ دھوتی ہیں تو ہاتھوں کو ایک سمیل چڑھ جاتی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میٹ اور وہ چکن وہ جو ہے اس کی ہمک جو ہے اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا، ناجائز، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل حلال چیز ہے. اور جب حلال چیز ہے تو اس کی وہ جو مہک ہے وہ ہمیں لگ رہی ہے بدبو، لیکن جب وہ پک جاتی ہے، اس کو پکا لیا جاتا ہے تو پھر وہ سب کو اچھا لگتا ہے. مچھلی بہت سارے لوگوں کو زندہ اچھی نہیں لگتی، بدبو آتی ہے، لیکن وہ جب پک جاتی ہے تو سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے، بالکل جائز حلال صحیح ہے. جی. اگر کوئی شخص اسلام قبول کر چکا ہے لیکن ان کی سسٹر نان مسلم ہے اور انہوں نے کتا رکھا ہوا ہے تو کیا ان کے گھر رک سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، بات اب یہاں پر یہی ہے کہ اگر وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو اب اس بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم ہے اور باقی فیملی نان مسلم ہے، تو وہ ایک مسلم سارے گھر پر اپنی اجارہ داری چلائے گا. تو اس کا حکم بالکل اس سے الگ، وہ مجبوری والی صورت ہے، تو وہ بندہ وہاں رہ سکتا ہے. اب اس کی جو نیت اور ارادہ اور دل ہے نا، اس سے پتا چلے گا کہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ناپسند کرتا. اب یہ ناپسند کرتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ ان میں شمار نہیں ہے، لیکن اب چونکہ اس گھر کے علاوہ یہ کہیں اور جا نہیں سکتا. ایسے ہی وہ کتا کیا، وہ جو لوگ ہیں وہ بھی تو شرک کر رہے ہیں نا. تو جو مشرک آدمی ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، جو مشرک ہوتا ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرک کو بھی نجس کہا، کتے کو بھی نجس کہا، تو یہ تو نجاست ہے ان کے اندر. تو لہذا اب وہ کتے کو نکال بھی دیں تو جن انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہے ان کو بھی اللہ نے قرآن میں نجس کہا ہے، لیکن اب یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، تو وہ وہیں رہے گا، رہ سکتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا. ہاں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو وہ اپنا الگ سے گھر بنا لے جہاں پر یہ ساری چیزیں نہ ہوں اور وہی چیزیں ہوں جو اسلام کے اندر جائز ہے. جی. مجھے سمجھ نہیں آئی نیکسٹ کوشچن کہ میں ریڈ کرتی ہوں. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پھر وہ پاک کیا تو کیسا ہے؟ ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو حدیث میں آیا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا جب ذائقہ تبدیل ہوگا تو وہ ذائقہ نجاست گرنے کی وجہ سے تبدیل ہوگا، تو وہ پانی ناپاک ہے. اب وہ پانی اگر کہیں کا، یہ تو سمندر کا پانی تو بالکل کھارا ہوتا ہے، صحیح فرمایا، بلکہ سمندر کے پانی کو تو جمع کر کے سمندری نمک بنایا جاتا ہے. لیکن صرف سمندری پانی کھارا نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں وہ بھی کھارا ہوتا ہے، تو وہ بھی نمکین ہوتا ہے. لیکن یہ جو نمکین پانی سمندر کا ہے یا جو ہم نے بور کروایا اس کا پانی، یہ کسی نجاست کی وجہ سے وہ نمکین نہیں، ذائقہ تبدیل نہیں ہے، تو لہذا یہ تو بالکل حلال ہے، جائز ہے. وہ جو ذائقہ تبدیل ہوگا کس وجہ سے، وہ کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے تبدیل ہوگا تو پانی ناپاک ہوگا. یہ پیچھے حدیث کی وضاحت میں ہم نے یہ اس کی وضاحت کی تھی. جی. ایک سسٹر نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کے لیے اور ان کی بہن کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو اور اس بہن کی جو بہن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے. اور اللہ ان تمام بہنوں کو جو ہماری کلاس میں موجود ہیں، پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور وہ جو آئی تھی وہ ابھی کلاس سے وہ چلی گئیں، وقت ختم ہو گیا، اللہ ان سب کو دنیا آخرت کی، ہم سب کو اللہ خیر اور بھلائی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. کوئی دکھ ہے تو اللہ دور فرمائے، کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اگر کوئی رزق کا مسئلہ ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے حلال رزق وافر عطا فرمائے. جی. کسی نے ریکویسٹ کی ہے کہ کیا آپ ان کو حدیث نمبر دے سکتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ جو جہاں سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. کوشچن ایسے ہے کہ شیخ ان حدیثوں کا حدیث نمبر آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں اب بالکل. یہ جو ہمارا جو گروپ بنا ہوا نا، جو آپ کی کلاس ہے، اس کلاس کا جو گروپ ہے جہاں سے آپ نے لنک بھیجا گیا کلاس کا، تو وہاں پر یہ دونوں حدیث کی کتابیں آپ کو بھیجی جا چکی ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی بھیجی جا چکی ہیں. اور اس کتاب کا نام جیسا کہ پچھلے سبق میں بتایا تھا، بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے. اور ابھی تک ہم نے اس کی حدیث نمبر 1 سے لے کر کے ہم نے اس کی حدیث نمبر 10 تک پڑھی ہیں.
بلوغ المرام، اور یہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے، گوگل بھی کر لیں گے، وہاں پر بھی کتاب آ جائے گی بلوغ المرام، معروف کتاب ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کی پہلی ہم نے 10 حدیثیں ابھی تک پڑھی ہیں جی۔ اگر ایک بالٹی میں پانی ہے جو کہ باتھ روم میں پڑی ہے، اور اگر کوئی جگ سے وہ پانی یوز کرے واش روم کے لیے، تو کیا بالٹی والے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس سے اب بات وہی ہے کہ وہ جو جگ جو بندہ استعمال کر رہا ہے، بعض دفعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بزرگ ہوتے ہیں، اور ان کو خیال ہی نہیں ہوتا، اور اس میں بعض دفعہ کچھ چھینٹے لگ جاتے ہیں کوئی غلاظت کے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اسی برتن کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے وہی باتیں کہ وہ جو بالٹی کا پانی ہے، باقی بچا ہوا پانی، اس کا رنگ تبدیل ہوا ہے، اس کی میں سے کوئی سمیل بدبو تو نہیں آ رہی ہے، تو اور اس کا ذائقہ تبدیل تو نہیں ہوا ہے، تو اگر نہیں ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر اس میں کوئی ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے یا تو پھر وہ اس پانی کو استعمال نہ کرے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جس برتن سے وضو فرمایا کرتے تھے، اب ظاہری بات وہ برتن ہی ہے، لیکن جب وضو کے بعد اس برتن میں پانی بچ جاتا تھا تو اس کو آپ پی لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی پی لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالٹی کا پانی بالکل صحیح ہے۔ ہاں اس میں کسی کو کراہت آ سکتی ہے، تو جس کو کراہت آئے، جس کو پسند نہ ہو، تو وہ اس کو استعمال نہ کرے۔ لیکن اگر صورتحال ہی ایسی ہے، پانی ہی وہ بچا ہوا ہے، اب نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، بعض دفعہ سرکاری پانی آتا ہے جن جگہوں پہ پانی آنا بند ہو جاتا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں وہ پانی بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پانی صحیح ہے جی۔ کیا ہم اسٹوڈنٹ لون لے سکتے ہیں؟ یہاں حلال بینک اور قرض حسنہ کا کنسپٹ نظر نہیں آتا مجھے۔ دیکھیں جی، سود جہاں بھی آپ ہیں، اگر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سود پر قرضہ ہے، تو وہ تو آدمی کو نہیں لینا چاہیے، چونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور بدترین گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو پھر کسی بھی نام پر، وہ اسٹوڈنٹ کے نام پر ہو، فیملی کے نام پر ہو، بیماری کے نام پر ہو، کسی بھی چیز کے نام پر جو قرض لیں گے اور وہ سودی معاملہ ہوگا، تو اس سے بچ جانا بہتر ہے، بچ جانا بہتر ہے، اس کوئی اور ذریعہ ڈھونڈا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا جی۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے جی، اگر اب سوالات نہیں ہیں تو ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آپ ایسا کر لیں، ہو سکتا ہے بہت ساری بہنوں کے بھی کچھ سوالات رہتے ہوں اور وہ سوال کرنا چاہتی ہوں، تو ایک ہمارا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، اور اس پر آپ واٹس ایپ پہ سوال بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ کی آسانی کے لیے جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ وہ سوالوں کے جوابات آپ کو ارسال کر دوں گا۔ تو میرا پاکستان میں جو نمبر ہے واٹس ایپ جس پہ بنا ہوا کوڈ وغیرہ آپ لگا لیجیے گا، وہ ہے 0321 032149442220۔ کوئی بہن یہاں پر جو سوالات بھیج رہے ہیں، اگر یہاں پر لکھ دیں تو سب کو پہنچ جائے گا۔ بالکل یہی ہے 032149442220۔ تو یہ اس پر آپ واٹس ایپ کر دیں سوال اپنا، اور اردو اگر آپ لکھیں تو پھر اردو میں لکھیے گا، جو انگلش میں اردو لکھتے ہیں نا تو وہ مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ ایسا نہ لکھ سکیں تو پھر وائس میسج بھیج دیجئے گا جو بھی آپ کا سوال ہو، تو انشاءاللہ جیسے مجھے موقع ملے گا آپ کے سوالات کے جواب انشاءاللہ ضرور آپ کو دیے جائیں گے۔ تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، میں آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جو ہمارے ادارے سے منسلک ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان سب کی اس محنت کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمارے لیے اس کو دنیا آخرت میں خیر اور بھلائی کا اللہ ذریعہ بنائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اور جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔